فلم ایک بہت طاقتور میڈیم ہے جس کے ذریعے سے معاشرے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ترکی کی فلم ارطغرل غازی اس کی ایک تازہ اور بہترین مثال ہے، مگر ہماری فلم انڈسٹری میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو اس میڈیم کا تفریحی کے ساتھ ساتھ تعمیری استعمال بھی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں دانشور اور ڈائریکٹر حسن عسکری، جنہیں ان کے قریبی لوگ آغا جان کہتے تھے، ایسے ہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ افسوس پچھلے دنوں وہ وفات پا گئے۔ عسکری صاحب کو ادب کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ فلم کے لیے ادب کو ضروری سمجھتے تھے، اس لیے ان کی فلموں میں گہرائی، مقصدیت اور فکر انگیزی ہوتی تھی۔ انہوں نے احمد الدین قاسمی صاحب کے افسانے گنڈاسا پر مبنی فلم وحشی جٹ بنائی، جس نے فلم انڈسٹری کا مزاج ہی بدل دیا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے خاص سوچ کے ساتھ یہ فلم بنائی تھی، مگر اس کے بعد اس کی پیروی میں کچھ اور ہی کام شروع ہو گئے۔ وحشی جٹ کے نام اور رائٹر ناصر دیر صاحب نے BBC کو بتایا کہ طوفان ہماری ایک گولڈن جوبلی فلم تھی، جس میں سلطان راہی کی بہن اداکارہ سائقہ ریپ کر دی جاتی ہے۔ میں سین لکھ کر آغا جی کے پاس لے گیا جس میں سائقہ خودکشی کر لیتی ہے اور فلم آگے بڑھتی ہے۔ اس پر آغا نے میری کلاس لے لی اور کہا، اس لڑکی کی موت کی تمہارے پاس کیا توجہ ہے؟ میں نے کہا، ریپ شدہ لڑکی کو فلم کا غیرت مند بھائی ساتھ لیے پھرتا اسکرین پر اچھا نہیں لگے گا۔ اس پر آغا نے مجھے کہا، لڑکی کا ریپ ہوا ہے، اس کا قصور نہیں ہے، تم اگر رائٹر ہو تو اسے زندہ رکھو اور سینما ہال میں بیٹھے لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل کرو۔ ناصر دیر نے کہا کہ آغا جی کی بات مانتے ہوئے لڑکی کو اسکرپٹ میں زندہ رکھا اور آغا حسن عسکری کا یہ فلمی معجزہ آج بھی سلو لائٹ پر محفوظ ہے۔ مرحوم فلم سٹار محمد علی جب فلم پروڈیوس کرتے تو آغا جان کو بطور ڈائریکٹر منتخب کرتے تھے۔ آغا جان نے راکم کو بتایا کہ علی صاحب نے مجھے اور رائٹر کو ہوٹل میں کمرہ لے دیا تاکہ ہم سکون سے وہاں کام کریں۔ ایک دن علی صاحب نے ہمارے دروازے پر دستک دی اور پوچھا کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں رائٹر کے ساتھ بیٹھا کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا، ہم ایک سین لکھ رہے تھے، تو علی صاحب نے کہا، اوہ سوری، اور دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمد علی جیسی شخصیت کے ہاں ان کی کتنی عزت تھی۔ عسکری صاحب اپنے کام کے بارے میں سب سے مشورے لیتے تھے۔ وہ پرفیکشن پسند کرتے تھے مگر خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ایک اسٹوڈیو میں ایک ڈرامے کی ایڈیٹنگ کو فائنل کر رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈرامہ فائنل کرنے کے بعد انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، پھر مجھے مخاطب کر کے بولے، سر ٹھیک ہے؟ میں ہر اعتبار سے ان سے بہت جونیئر تھا۔ بہرحال میں نے کہا، ڈرامے میں ایک جگہ پر کنٹینیوٹی مس میچ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا کہاں؟ میں نے بتایا۔ انہوں نے اتفاق کیا اور اپنے ایسوسی ایٹ کی باز پرس کی، جس کی شوٹنگ کے دوران غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ آغا جان کی گولڈن جوبلی فلم دوریاں 1984 میں ریلیز ہوئی، جس کی انڈیا نے 1990 میں آندھیاں کے نام سے کاپی کی۔ دونوں فلموں کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا کہ آغا جان کس پائے کے ڈائریکٹر تھے۔ ان کی فلم سلاخیں سے دلیپ کمار بھی متاثر ہوئے اور انہیں انڈیا میں کام کرنے کی آفر کی۔ منوج کمار جیسے بڑے ایکٹر اور ڈائریکٹر نے انہیں اپنی مشہور فلم کرانتی کی ڈائریکشن کی آفر کی۔ کسی بھی شخص کے کردار کی سب سے مضبوط گواہی اس کی بیوی کی ہوتی ہے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ مجھے ان پر کبھی شک نہیں ہوا، اور آج جب گھر آتے تو ان کی پہلی بیل پر دروازہ کھولتی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔